جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں باب تفاعل کے بارے میں کہ باب تفاعل کیا ہے، اس کو کیسے بناتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا اسم فاعل کا کیا وزن بنتا ہے، اس کا اسم مفعول کا کیا وزن بنتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب اس کی قرآنی مثالیں، اس میں تھوڑے سے انٹروڈکشن کے بعد باب تفاعل سے فعل امر کا وزن کیا ہے۔ باب تفاعل سے فعل امر تفاعل کے تفاعل، ٹھیک ہے، تفاعل عین کے اوپر زبر ہے، آخر پہ ساکن، تفاعل کے وزن پر آتا ہے۔ اور اسی طرح آگے چلیں، باب تفاعل کی کیا خصوصیات ہیں۔ ہر باب کی یاد رکھیں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، تو باب تفاعل کی خصوصیات یہ ہیں کہ باب تفاعل سے جو ہے یہ مشارکت، ایک تو ہے اس کی خصوصیت، اور دوسری اس کی برکت کے معنی میں، عظمت کے معنی میں۔ اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو پھر اس کے معنی میں جو ہے وہ بہت زیادہ، اس کو کیا کہہ لیں، عظمت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب باب تفاعل سے ہم جو ہے وہ قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ غین میم زا، یہ ہمارے پاس مادہ ہے۔ اب غین میم زا سے ہم نے تفاعل کے وزن پر قرآن پاک سے ایک مثال ڈھونڈنی تھی، یہ ہمارے سامنے مثال آ گئی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اس کا ترجمہ سب سے پہلے دیکھیں۔ اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا یا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھ کے اشارے کرتے تھے، یتغامزون آپس میں ایک دوسرے سے۔ اب ہم نے اس کی یہ خاصیت پڑھی کہ اس کے ترجمے میں ہمیشہ ایک دوسرے والا لفظ لازمی جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے۔ آپس میں ایک دوسرے سے آنکھ کے اشارے کرتے تھے، تغامزون، ٹھیک ہے جی، اس کی خاصیت ہے یہ۔ اور اب ہم اس کی تھوڑی سی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس کے شروع میں واو عاطفہ ہے، اذا جو ہے یہ ظرف ہے، اور مرو جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، مرہ مرہ مرو۔ اور اسی طرح بہم با حرف جار ہے، ہم ضمیر ہے، اور یتغامزون یا جو ہے یہ فعل مضارع کی یا ہے، اور یتغامزون یہ صیغہ جو ہے یہ جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بیکاز یا شروع میں آئی ہے، اور یا ریپرزینٹ کرتی ہے کہ یہ فعل مضارع کا غائب کا صیغہ ہے۔ اگر شروع میں تا آ جائے تو دو احتمال ہوتے ہیں کہ یہ یا تو مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا مذکر حاضر کا، اور پھر تا کا تیسرا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہے اور مؤنث حاضر کا صیغہ بھی ہے۔ تا سے 3 یا 4 چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اگر شروع میں آ جائے، اور اسی طرح آ جائے شروع میں اتغامزون، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی کہ آئی، اس کا ترجمہ ہوگا میں۔ اور اگر نتغامزون ہوتا، یہاں پر نون ہوتا شروع میں، تو پھر اس کا ترجمہ بننا تھا کہ ہم، ٹھیک ہے، یہ وہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہی کے لیے یا، اور شی کے لیے تا، اور یو کے لیے پھر تا، اور یو فیمیل کے لیے پھر تا، اور آئی کے لیے آ، اور وہی کے لیے نا، یعنی کہ علامات مضارع جو ہیں وہ 4 ہیں، الف تا یا نون۔ تو یہ چاروں علامات کا کوئی نہ کوئی مطلب بھی ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ آگے ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہے قرآنی مثالوں میں سے جو ہم نے لیا ہے مادہ، اس کا وزن وہ ہے کاف سا را، اور ہمارے پاس وزن ہے تفاعل۔ تو ہمارے پاس جو یہاں پر مثالیں ہیں وہ ہیں قرآن پاک سے سورہ تکاثر کی پہلی 2 آیات۔ اس میں سے پہلی آیت میں ہمارا جو ہے وہ مقصود ہے الہاکم التکاثر۔ تکاثر جو لفظ ہے یہ تفاعل کے وزن پر ہے، این سیم، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا پہنچے، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غفلت کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان تک جا پہنچے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ زیادتی کی چاہت نے، یعنی کہ بہت زیادہ مال ہو میرے پاس، بہت زیادہ کثرت ہو میرے پاس، مال کی کثرت ہو، اور اس کثرت نے تم نے اس حد تک غافل کر دیا کہ تم قبرستان تک جا پہنچے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہاری زندگی گزر گئی، تمہاری زندگی کیسے کٹ گئی، اور تم قبرستان کی زینت بن گئے جا کے۔ اب یہاں پر جو ہے الہاکم، الہاکم یہ ہے فعل ماضی، اور جو ہے کمو تکاثر، کم جو ہے ضمیر ہے، التکاثر اسم فاعل ہے، یہاں پر دیکھیں نا اس کے آخر پر جو ہے وہ پیش آ رہی ہے، اور اسم اس لیے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھی تھی اسم کی علامات اسم پڑھی تھی کہ شروع میں الف لام آ جائے، آخر پر تنوین آ جائے،
تو وہ اسم ہوتا ہے. یہ دو میجر علامات ہیں. تو یہاں پر الف لام شروع میں ہے اور اس وجہ سے جو ہے یہ اسم ہے. حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، یہ بھی اسم، یہ بھی فعل ماضی ہے زرتم، اور یہ جو ہے وہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور المقابر یہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے کیونکہ آخر پر اس کے زبر ہے اور شروع میں الف لام ہے، اس لیے اسم ہے. اور مقابر یہ قبر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. مقبرہ اس کی جمع مقابر، قبرستان، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ قبریں ہوتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس مادہ ہے فاخرہ. ٹھیک ہے جی. اس سے ہم بنائیں گے تفاعل کے وزن پر بن جائے گا تفاخر. ہمارے پاس قرآن پاک سے آیت ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ہمارے پاس اس مثال میں دو جو ہیں وہ مثالیں آ گئی ہیں. تفاعل کے وزن پر دو ہمارے الفاظ آ گئے ہیں، تفاخر اور تکاثر. اب دیکھیں ذرا اس کا ترجمے پہ سب سے پہلے آپ غور کریں. خوب جان رکھو، اعلموا خوب جان رکھو، انما بے شک الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو اور اسی طرح یہ تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر اور آپس میں فخر. آپس میں تفاخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے. یہ ہم نے اس کی خاصیت پڑھی ہے. تفاعل کے وزن پر کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس کے ترجمے میں آپس میں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ساتھ ایڈ کیا جائے گا. اصلی ترجمہ جو اس لفظ کا ہے وہ تو کریں گے، لیکن ساتھ ایک دوسرے والا یا آپس والا ترجمہ بھی ساتھ ہوگا. جس طرح آپس میں فخر و غرور، تفاخر کا مطلب تو ہے فخر اور غرور، لیکن یہ کیونکہ باب تفاعل کے وزن پر ہے اس لیے اس کے ساتھ آپس میں لگے گا. بینکم آپس میں تمہارے درمیان، وتکاثر اور تم نے جو ہے وہ مال اور کثرت، تمہارا آپس میں کثرت، فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں، ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. اعلموا، اعلم، اعلما، اعلموا یہ ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ اور یہ فعل امر ہے. انما الحیات الدنیا، الحیات الدنیا موصوف صفت ہے، الحیات یہ موصوف ہے، دنیا صفت ہے یہاں پر. اور لعب ولہو وزینت یہ آگے اس کی خبر بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ موصوف صفت مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور لعب ولہو وزینت اس کی خبر بنے گی. وتفاخر اور تفاخر بھی آگے اس کی خبر بن جائے گی. یہ ساری اس کی خبریں ہیں معطوف اور معطوف علیہ مل کر. بینکم آپس میں، بین مضاف اور کم مضاف الیہ. وتکاثر فی الاموال والاولاد فا حرف جار ہے، الاموال مال کی جمع ہے، الاموال اور اموالی کے نیچے جو زیر ہے یہ فا کی وجہ سے ہے اور واو عاطفہ ہے، اس کی وجہ سے الاولادی کے نیچے بھی زیر ہے، یعنی کہ جو عمل فا کا الاموال پر ہوا وہی عمل الاولاد پر بھی ہوا. وتکاثر فی الاموال والاولاد. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی مختصر سی ترکیب تھی. یہ ہم نے پڑھی باب تفاعل سے. اس کی 3 مثالیں آج کے لیسن میں، قرآنی مثالیں. اس کے علاوہ آپ بھی اور ڈھونڈ سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور لائک ضرور کریں تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.